السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ اسکل میں۔ میرا نام ہے عائشہ اور میں ہوں بیوٹی کنسلٹنٹ آف اورiflame۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 100 BPs، ہاؤ ٹو کمپلیٹ 100 بزنس پوائنٹ۔ ہم جو ہے وہ بزنس پوائنٹ کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو یہ کوشچن کرتی ہیں۔ کچھ ٹپس دوں گے آپ کو، بٹ دیکھیں، جب تک آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے کام نہیں کریں گی تو آپ کو تب تک جو ہے وہ ارننگ نہیں ہوگی، تب تک آپ کو آرڈرز نہیں ملیں گے۔ ہم جو ہے وہ آپ کو جسٹ ہم نے کیسے کام کیا، یا ہمارے لیڈرز نے کیسے کام کیا، یا ہماری جو باقی ممبرس تھی انہوں نے کیسے کام کیا، ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے کام آپ نے کرنا ہے یا جیسے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ اس طرح سے کام کریں، ان ٹپس کو بھی فالو کریں۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ میں کیسے پروڈکٹ سیلنگ کر سکتی ہوں، میں وہ کون سی ٹپس ہیں جن کو میں فالو کروں گی تو میرے جو ارد گرد ہے وہ لوگ مجھ سے پروڈکٹس لیں گے۔ تو یہ بات آپ نے جو ہے وہ خود سوچنی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا جب آپ خود سوچتے ہیں تو اور خود سوچی گئی جو ٹپ ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت جلد جو ہے وہ آپ آرڈرز کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے کام کریں۔ میرے پاس جتنی بھی گرلز آئی ہیں، یقین مانیں، انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ سے کام کیا ہے تو وہ بہت جلدی سکسیزفل ہوئی ہیں۔ انہوں نے فرسٹ ہی منتھ 150 پوائنٹس بھی کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ انہوں نے خود سیلنگ کی ہے، انہوں نے ہم سے ٹپس بھی لی ہیں، انہوں نے ہم سے جو ہے وہ سوری نالج بھی لی ہے، سب کچھ لی ہے، بٹ انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو طریقہ بیسٹ لگا ہے یا اپنے مائنڈ سیٹ سے انہوں نے کام کیا ہے تو جلدی سکسیزفل ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے مائنڈ سے کام کریں، اپنی ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر کام کریں۔ ہم آپ کو جو ٹپس بتائیں گے وہ ہمارے ارد گرد جیسے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھ کر بتائیں گے، بٹ آپ جو ہے وہ جو ٹپس یوز کریں گی، آپ جو ٹپس فالو کریں گی، آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کے حساب سے جو ہے وہ یوز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی ٹپ دے دی اور آپ اسی کو فالو کری جا رہی ہیں، اسی کو فالو کری جا رہی ہیں، حالانکہ اس کا وہاں پر کوئی بھی آپ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے خود پہ بلیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ ٹپس کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے بزنس کے طریقے کو خود لے کر آگے چلنا ہے۔ سب سے پہلی جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا گیٹنگ اسٹارٹنگ میں نے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ نالج اسٹارٹ میں ہی دی تھی کہ آپ نے کیسے ورک کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اسٹیپ جو تھا وہ تھا آپ کو نالج لینی ہے کمپنی کے بارے میں، دین آپ کو پروڈکٹ میکنگ کے بارے میں، کہ آپ کو کمپنی کے بارے میں، اس کی پروڈکٹ کیسے بنتی ہیں، کمپنی کی کیا ہسٹری ہے، کمپنی اپنی پروڈکٹ کیسے بناتی ہے، جن دو بھائیوں نے اس کمپنی کی، اس برانڈ کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے کیا سوچ کر رکھی تھی۔ آپ کو یہ باتیں خود پتہ ہونی چاہیے اور یہ آپ اپنے اسپونسر سے معلوم کریں۔ وہ ایکچولی وہ خود بھی بتا دیتی ہیں، بٹ اگر ان کے مائنڈ میں یہ بات نہیں رہتی تو آپ خود ان سے جو ہے وہ کنسلٹ کریں کہ ہاں جی مجھے جو ہے وہ اس بارے میں بتائیں۔ اچھا، سیکنڈ اسٹیپ آپ کا آتا ہے کہ آپ نے خود یوزر بننا ہے۔ جب تک آپ اورiflame کی پروڈکٹ کی خود یوزر نہیں بنتی تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پروڈکٹ کیسی ہیں، یا میں جو پروڈکٹ سیل کر رہی ہوں کیا وہ پروڈکٹ واقعی میں اچھی ہیں، کیا میں لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہاں اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، تو کیا اس سے واقعی میں بینیفٹ ہوگا۔ اس طرح کے سوالوں سے آپ جو ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل آزاد ہو جائے گا اور آپ میں ایک طرح سے کانفیڈنٹ آئے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہاں جی دیکھو میں بھی یوز کر رہی ہوں، تو لوگ بولیں گے کہ ہاں صرف خود نہیں مجھے نہیں دے رہی بلکہ خود بھی یوز کر رہی ہے۔ تو اس پروڈکٹ میں ایسی کوئی سے بات ہے جس میں جو کہ یہ خود بھی یوز کر رہی ہے، تو وہ آپ سے جو ہے وہ ایز اے ٹیسٹنگ کے لیے ایک سوپ ہی صحیح پر آپ سے لیں گے ضرور۔ اپنا نیو کسٹمر ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں پروڈکٹ بہت مہنگی ہے ہم نہیں لیتے، ان سے بولیں کہ آپ صرف ٹیسٹ کریں، لیکن جیسے میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سوپ منگوایا ہے، آپ بھی ٹیسٹ کریں، آپ بھی ایک سوپ منگوائیں، اگر آپ کو نہ اچھی لگی تو آپ نہ لیں بے شک۔
ایک سوپ کتنے کا ہے؟ 359 روپیز کا سوپ ہے. کوئی اتنا مہنگا سوپ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کا سر کوئی پھاڑے گا کہ ہاں جی مجھے اچھا نہیں لگا، بلکہ انفیکٹ انہیں اچھا بہت لگے گا کیونکہ بہت اچھی کوالٹیز کی پروڈکٹ ہے. لوکل کوئی بھی کوالٹی یا کوئی بھی کیمیکل جو ہے اس میں یوز نہیں ہوتا. اسی لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لازمی اپنے ممبرس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود جو ہے وہ ٹیسٹ کریں پروڈکٹ کو، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. ویسے تو آپ کو سلیکشن گفٹس وغیرہ ملتے ہیں، بٹ آپ کو ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ملتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 3 آ گیا کہ آپ جو ہے وہ نیم بینک لسٹ بنائیں. نیم بینک لسٹ جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے فیملی ممبرس ہو گئے، ہمارے ریلیٹیو ہو گئے، ہماری بہن بھائیوں کے ٹویٹر ہو گئے، ٹیوشن والے ہو گئے، ان کی مدرسے میں لوگ جو بازیاں وغیرہ پڑھاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی فرینڈز ہو گئی، آپ کی فرینڈز دوستوں کی جو بہن وغیرہ کی جو فرینڈ ہو جاتی ہے. بہت سارے رشتے جن سے آپ ایزیلی کنسلٹ کر سکتی ہیں. آپ کی بہن کا سسرال ہے، اس میں آپ ایزیلی کنسلٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنے ننیال میں، اپنے ددیال میں، اگر آپ میرڈ ہے تو آپ کا سسرال ہوگا، آپ کا میکا ہوگا. ان تمام چیزوں میں آپ جو ہے وہ ایزیلی کنسلٹ کر سکتی ہیں. اس تمام جگہوں پہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس سے بات کر سکتی ہوں، میں اس سے اگر ملنا بھی جائے گا تو میں اس سے بات کر لوں گی، تو اس کی جو ہے ان لوگوں کی نیم بینک لسٹ بنا دیں. کیسے؟ اگر آپ جو ہے وہ اپنی امی کا نام لکھیں، پھر اپنی بہنوں کا، پھر اس طرح جو ہے نا جتنے بھی لوگوں سے آپ مل سکتی ہیں ان سب لوگوں کے نام جو ہے وہ لکھ لیں ایک پیج پر. اس روپ کے اوپر لکھ لیں نیم بینک لسٹ. یہ بن گئی آپ کی نیم بینک لسٹ. ٹھیک ہے. تو اب نے آپ نے نیم بینک لسٹ کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ جو آپ کی اسٹیپ ہے، نیم بینک لسٹ آپ نے بنا دی ہے، تو اب آپ نے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا ہے. کیسے؟ پرسنلی آپ نے ان کے کانٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کمپنی کے بارے میں بتانا ہے، ان کو پروڈکٹ میکنگ کے بارے میں بتانا ہے، ان کو اوریفلیم کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. اوریفلیم کی ہسٹری کے بارے میں بتانا ہے، اوریفلیم کے ریویوز بتانے ہیں کہ ہاں جی لوگوں نے اس کو ریویوز بھی دیے، ہماری لیڈر ہیں انہوں نے بھی ریویوز دیے ہیں، بہت اچھی کمپنی ہے اور میں خود بھی جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں پروڈکٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے اگر بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے بال ٹھیک ہوں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بال جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق یہ بھی ان سے بات کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو اسکن کا پرابلم ہے تو آپ اس کے سامنے اگر ہیئر کا پرابلم لے کر بیٹھیں گی تو وہ جھنجلا جائے گی، کہے گی یہ کیا بات کر رہی ہے، مجھے تو ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو جو اس کو پرابلم ہے آپ اس پرابلم سے اس کو لے کے چلیں. اگر ہیئر کا پرابلم ہے تو آپ اس سے ہیئر سے ریلیٹڈ ہی بات کریں. ہیئر کے شیمپو، کنڈیشنر، ہیئر ماسک ہوتا ہے، ٹونر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہاٹ آئل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں آپ اس کو دکھا سکتی ہیں، ان کے بینیفٹ بتا سکتی ہیں. تھوڑے تھوڑے بینیفٹ تو آپ کو بھی پتہ ہوں گے، جب آپ آئی ہیں نیو تو آپ نے نالج تھوڑی بہت تو لی ہوگی، آپ نے ٹریننگ وغیرہ اٹینڈ کی ہیں تو اس میں لازمی بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر نہیں پتہ تو آپ گوگل سے دیکھ سکتی ہیں ہر ایک چیز کا بینیفٹ. پروڈکٹ کا نام لکھیں، اس کے نیچے لکھیں ریویو. پروڈکٹ کا نام لکھیں، اس کے نیچے آپ کو اتنی زیادہ پکچر آ جائیں گی جس میں پروڈکٹ نالج بنائی گئی ہوگی، وہ بھی آپ انہیں لوگوں سے ڈائریکٹ شیئر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کسٹمر ریویوز ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیم بینک لسٹ میں اگر 50 لوگ ہیں تو آپ ان کو 50 لوگوں کو ایک ہی دن میں بیٹھیں گی، کال کریں گی اور سر سے اتار دیں گی. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. 3 بندوں سے دن میں صرف 3 بندوں سے بات کریں، بہت تحمل سے، بہت ڈیٹیل سے بات کریں، بہت اچھی طرح بریف دیں ان کو، تاکہ آپ سے وہ پروڈکٹ لیں. تاکہ آپ جو یہ ان سے اتنا بات کر رہی ہیں نا تو آپ جو ہے وہ ان کا بینیفٹ بھی ہوا. آپ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں سر سے اتار رہی ہوتی ہیں، لیکن سر سے اتارتی ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو اپنا ہوتا ہے.
اور کسی کو کچھ نہیں جاتا. منتھ کے لاسٹ میں جب آپ کے پوائنٹس نہیں کمپلیٹ ہو رہے ہوتے، آپ کے پوائنٹس نہیں کمپلیٹ ہوتے، تو آپ کو سلیکشن نہیں ملتا، 20% پروفٹ آپ کو نہیں ملتا. تو یہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے. سو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ہر لحاظ سے جو ہے آپ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ رات کو 3 لوگوں سے جو ہے وہ رات کو نالج ان کو سینڈ کریں. اگر فار ایگزامپل تینوں بندوں کو ہیئر کا پرابلم ہے، ہیئر فالنگ کا پرابلم ہے، تو آپ رات کو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ لیں، ٹھیک ہے، جس میں ہیئر لاس پرابلم کو، ہیئر فالنگ کے پرابلم کو سولو کرنے کا بینیفٹ وغیرہ بتائے گئے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے ہیئر فالنگ کو کنٹرول کرتا ہے، ہیئر فال ڈیفینس کا شیمپو ہے، ٹھیک ہے. اس کی پروڈکٹ نالج جو ہے، اس شیمپو سے ریلیٹڈ پروڈکٹ نالج جو ہے وہ آپ ان کو شیئر کریں رات کو. صبح اٹھ کے ان سے ایزیلی بات کریں کہ میں نے آپ کو رات کو اسی ایک پروڈکٹ کی پکچر بھی بھیجی تھی اور اس کی میں نے نالج بھی بھیجی تھی، آپ نے اگر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ رات کو انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوگا، آپ نے جو چیز بھیجی ہے اور انہوں نے پڑھی ہے، تو تھوڑا بہت ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہاں جی مجھے اس نے رات میں کچھ بھیجا تھا. تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا اس کو سمجھانا اور اسے ہینڈل کرنا بھی. نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک اسٹوری وغیرہ. دیکھیں آپ خود بھی یوزر بن گئے ہیں اورiflame کی، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے لوگوں سے بات کی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنا واٹس ایپ کا اسٹیٹس، ایف بی کی اسٹوری، انسٹا کی اسٹوری ہے، کوئی بھی چیز جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ نے وہاں پر اپنی پروڈکٹ کی اپڈیٹ کرنی ہے روزانہ. کچھ اسنیک ویڈیو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ وہاں پر ویڈیو بناتی ہیں، ویڈیو بنا کر کے اپنی پروڈکٹ کی وہاں پر شیئر کر سکتی ہیں. اسی کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر اس طرح آپ جو ہے وہ ان کو بتا سکتی ہیں. ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیو بنائیں پروڈکٹس کی اور ان کو شیئر کر دیں. لوگ دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، 4 دن دیکھیں گے، 10 دن دیکھیں گے، 20 دن دیکھیں گے، آپ کو ایک نہ دن آرڈر ضرور دیں گے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. اگر آپ ڈیلی بیسس پر اپنی پروڈکٹ کی پکچر جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں جی اس پروڈکٹ میں ایسے کوئی تو بات ہے کہ یہ روزانہ شیئر کرتی ہیں. ابھی تک جو ہے وہ یہ لوگوں سے آرڈر کلیکٹ کر رہی ہیں، تو ابھی تک جو ہے یہ انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے. تو اپنی جو پروڈکٹ نالج ہے وہ روزانہ ڈیلی بیسس پر اب ہر ایک جگہ پر اپڈیٹ کرتی رہا کریں، اور اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر آپ نے ایک پروڈکٹ کی نالج لازمی لینی ہے اور اس کو اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ بٹھانا ہے، کیونکہ آگے جائیں گی تو آپ لوگوں کو کنسلٹینسی بھی دیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروڈکٹ نالج لازمی جو ہے وہ لیں. کیسے لیں گی پروڈکٹ نالج؟ گوگل پہ جائیں گی، پروڈکٹ کا نام لکھیں گی، نیچے اس کی یوزز، اس کو کون سے لوگ یوز کرتے ہیں، کون سی اسکن والے یوز کر سکتے ہیں، کون سی پرابلم والے لوگ یوز کر سکتے ہیں، کون سی ایج والے یوز کرتے ہیں، سب کچھ وہاں آپ کو مل جاتا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے وہ لے سکتی ہیں نالج، اور دین پھر آپ اس نالج کو لوگوں کے ساتھ جب شیئر کریں گی تو لوگ آبویسلی جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوں گے، اور تبھی آپ کی جو ہے وہ پروڈکٹ سیلنگ بہت بیسٹ ہو سکتی ہے جب آپ کو پراپر نالج ضرور ہو. ہر ایک پروڈکٹ کو یوز کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ، نیکسٹ جو بات ہے، اگر کسی بندے نے آپ سے جو ہے وہ پروڈکٹ لے لی ہے، اس نے کہا ہاں جی مجھے منگوا کے دو، تو آپ کیا کریں گی، ایک ڈسکرپشن سا بنائیں گی جس میں لکھا ہوگا کہ میں یہ ایک بیوٹی کنسلٹنٹ ہوں، اگر آپ کو ہیئر اسکن وغیرہ کا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ باڈی سے ریلیٹڈ ہر ایک ایشو پرابلم کا سولوشن موجود ہے. اس طرح لکھ کر آپ اسے سینڈ کریں گی اور بولیں گی اس کو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دو یا سب لوگوں کو بھیج دو، تو وہاں سے بھی آپ کو آرڈرز آ سکتے ہیں. بٹ یہ
کہ آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کریں. اسی خاتون کو بول دیں کہ آپ جو ہے ڈسکرپشن جو آپ خاتون کو بھیجیں گی اس کے نیچے اپنا نمبر لکھ لیں اور بولیں کہ آپ نے کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے شیئر کر دیں یا اسٹیٹس لگا دے وہ. تو اس طرح آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس تو کانٹیکٹ لسٹ ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ ایشو ان کا اس طرح ریزالو ہو سکتا ہے. نیکسٹ جو اسٹیپ ہے یا نیکسٹ جو ٹپ ہے میری طرف سے آپ کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک رینج پر بھی فوکس کر سکتی ہیں. ہمارے پاس بہت سی ڈیل آتی ہیں. ڈریم ڈیل ہو گئی، منتھلی کوئک پک ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں. تو آپ ان پروڈکٹس پر فوکس ایزیلی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نیو ہیں، کوئی بھی آپ سے 25,000 100 کی یا 3,000 کی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لے گا. انفیکٹ کوئی مجھے بولے نا کہ ہاں جی فلاں والی کمپنی میں بہت اچھی پروڈکٹ ہے، آپ وہاں سے 3,000 کی پروڈکٹ لے لو، اور مجھے پتا بھی ہو کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے تو لوگوں نے یوز کی ہوئی ہیں، میں نے ان کا ریویو بھی دیکھا ہو، میں پھر بھی نہیں لوں گی. وجہ پہلے میں خود ٹیسٹ کرنا چاہوں گی. تو کبھی بھی یہ بڑی بڑی رینج کی پروڈکٹ پر نہ جائیں. میں دیکھتی ہوں لڑکیاں آتی ہیں، آتے ہی کریمز کی لگا دیتی ہیں، ہاں جی اس سے تمہارے پوائنٹ جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں کمپلیٹ کر پاتی. پھر چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کو لیں، جیسے کہ شیمپو ہو گیا، ایووکاڈا والا شیمپو بہت اچھے ڈسکاؤنٹ پر آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سوپ ہو گئے، بنانا اسموودی کا ہیئر ماسک ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہینڈ کریم ہو گئی، فٹ کریم ہو گئی. شوگر اسکرب کو آپ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اس طرح اچھی طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہے نیل پینٹ ہو گیا. تو یہ کم جو ہے وہ پرائز والی پروڈکٹ ہیں جن کو آپ جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں سے، اپنے کسٹمر سے جو ہے ان کے انٹرسٹ کے مطابق، وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ ٹرسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ جو ہے وہ ان سے بات کریں کہ آپ کے ارد گرد لوگ کون سی پروڈکٹ چاہتے ہیں. جیسے مجھے پتا ہے یہاں پر میرے پاس فریگرنسز نہیں سیل ہوں گی تو میں لگاتی بھی نہیں ہوں، اگر لگاتی بھی ہوں تو بہت کم لگاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پر کوئی بھی فریگرنسز نہیں لیتا. مجھے پتا ہے یہاں پر جو ہے وہ اسکن کی بہت بڑی بڑی جو کریمز ہیں یا بڑے بڑے سیٹ ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں لے گا. تو میں اپنے آرڈرس میں، میرے آرڈرس میں ہمیشہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ تقریباً وہ مجھے اگر اماؤنٹ پے کر رہے ہیں تو 1,200 سے نیچے کی اماؤنٹ ہوتی ہے، اوپر کی نہیں، کیونکہ وہ لیتے نہیں ہیں. تو پھر میں جو ہے وہ ایسا اسٹیٹس ہی کیوں لگاؤں اور لوگوں کو بور ہی کیوں کروں. میں ایسا اسٹیٹس لگاؤں جو کہ لوگ دیکھ کر میرے پاس آئیں بھی. نیکسٹ جو بات ہے وہ آپ کا کانفیڈینس ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سی گرلز آتی ہیں، بہت اچھا ورک کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں کانفیڈینس ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کیسے اسٹارٹ کرنی ہے. بہت سے لوگ، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کر سکتی، میں کیسے اپنی فیملی کے لوگوں سے بات کروں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں جھجک رہی ہوں. کبھی بھی یہ بات نہ سوچیں اور نہ ہی اس بات پہ عمل کریں. کیوں آپ اپنی فیملی کو ایک اچھی پروڈکٹ کے بارے میں گائیڈ نہیں کریں گی؟ یا آپ اپنی فیملی کو اپنا کوئی بھی نالج ہوتا ہے وہ شیئر نہیں کرتی؟ فار ایگزامپل اسٹڈی سے ریلیٹڈ یہ دیکھ لیں، آپ کو کچھ چیز آتی ہے تو آپ اپنی فیملی کو نہیں بتاتی. میں تو بتاتی ہوں، میں نے تو اپنے بابا تک کو بتایا. تو اسی طرح آپ لوگ بھی بتائیں، سب بتاتے ہیں، اور جو نہیں بتاتے وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہی نہیں جا پاتے. یاد رہے پروڈکٹ سیلنگ آپ کی بیسک ہے، تو بیسک کو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو گفٹ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے کسی نے 3,000 کا سامان لے لیا، فرسٹ ٹائم اس نے پروڈکٹ کو چیک کیا اور پھر 3,000 کا سامان لے لیا. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3,000 کے سامان میں تقریباً آپ کا 600 پروفٹ موجود ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، 3000 کے سامان میں آپ کے 30 BPs بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں، 6 سے 700 کا آپ کا پروفٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ اس کو ایک سوپ جو ہے وہ ایزیلی دے سکتی ہیں، 270 کا سوپ ہے وہ آپ اس کو گفٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے شوگر اسکرب کوئی ڈبیاں بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈفرینٹ پارٹس میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو شوگر اسکرب کی ایک ڈبی بھی ڈال کے دے سکتی ہیں۔ چلیں اس نے سوپ لے لیا، آپ شوگر اسکرب کہیں چلی جائیں، اس کی ایک چھوٹی ڈبی آپ اس کو 100 روپے والی جو ہے وہ ڈال کے دے دیں۔ کیا ہوگا، شوگر اسکرب ایک تو اس کو مفت میں مل گیا، وہ بھی خوش ہوگی کہ ہاں دیکھو مجھے گفٹ بھی دے رہی ہے۔ جب شوگر اسکرب کو وہ ٹیسٹ کرے گی نا تو وہ کہے گی، وہ ضرور آپ کو شوگر اسکرب کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھے گی، پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے آرڈر دینے پر راضی کرتی ہیں، کیونکہ شوگر اسکرب بہت زبردست ہے۔ شوگر اسکرب جو ہماری ہاتھوں اور پیروں کی میل وغیرہ ہوتی ہے، جسم کی میل ہوتی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، صرف اور صرف 5 منٹ کے مساج سے۔ اور وہ یقین مانے 1999 کا ہو کر بھی لوگ اس پر ایسے جپٹتے ہیں جیسے وہ 200 روپے میں مل رہا ہو، کیوں؟ اس کا ڈسکاؤنٹ ہی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے جو ہے وہ کوئی بندہ 3000 کی پروڈکٹ لے رہا ہے یا 2500 کی پروڈکٹ لے رہا ہے، آپ کو DC کتنے پڑ رہے ہیں؟ 200، آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے؟ 600۔ 600 200 اس کو دے دیں، آپ DC جو ہے وہ فری کر دیں، بولیں DC آپ کے میں پے کروں گی جی، آپ نے مجھ سے پروڈکٹ لیا، آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تو DC میں پے کروں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا بینیفٹ رہے گا آپ کے جو ہے وہ کسٹمر بڑھانے میں۔ اس طرح وہ بندہ آپ کے پاس آپ کسٹمر لے کر آئے گا، اپنی فیملی ممبرز، اپنے دوستوں کو ضرور لے کر آئے گا۔ تو یاد رہے، آپ جس بندے سے بات کر رہی ہیں، آپ صرف اس سے بات نہیں کر رہی، آپ صرف اس کو نہیں سمجھا رہی، آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے خاندان کو، اس کے پیچھے جتنے بھی دوست ہیں اس کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ آپ وہاں سے بھی کسٹمر بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے خود پروڈکٹ یوز کی ہے تو ان کا ریویو لازمی دے لوگوں کو، جیسے میں دیتی ہوں لوگوں کو، اپنے ہی کسٹمرز کو ریویو لازمی دیتی ہوں، تو وہ مجھ سے جو ہے وہ لازمی جو میں پروڈکٹ یوز کری اس کا ہی مجھے ایٹ لیسٹ آرڈر دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ایسا کسٹمر ہے جس نے آپ سے پروڈکٹ لی ہے اور اس کو 1 مہینہ ہو گیا یوز کرنے کو، تو اس سے بھی پوچھیں کہ ہاں جی آپ کو کیسی لگی میری پروڈکٹ، اگر تو وہ بولے گی نہیں بہت اچھی پروڈکٹ تھی، آپ اس کا ریویو بھی اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی اور کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھ سے اس کو کنسلٹ کروا سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے براڈ کاسٹ لسٹ۔ براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں، اسٹیٹس اپڈیٹ تو آپ ویسے بھی کریں گی، لیکن براڈ کاسٹ لسٹ بھی بنا لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو اسٹیٹس وغیرہ نہیں دیکھتے، براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں، ہر ایک بندے کو ڈیلی کی بیسس پر ایک پروڈکٹ نالج لازمی سینڈ کریں، ایک شیمپو کے بارے میں لازمی سینڈ کریں، ایک کنڈیشنر کے بارے میں دوسرے دن سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، بالترتیب سے۔ اگر ایک دن آپ ایک ہیئرکس کے شیمپو کے بارے میں سینڈ کر رہی ہیں تو دوسرے دن آپ ہیئرکس کے کنڈیشنر کے بارے میں سینڈ کریں۔ تو براڈ کاسٹ لسٹ جو ہے وہ آپ اپنی سینئر سے یا لیڈر سے بنانا سیکھ لیجئے گا۔ اسی کے بعد جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے، خود کو روزانہ چھوٹا سا ٹارگٹ ہی صحیح، خود کو روزانہ ضرور دیں، بولے آج میں نے جو ہے وہ 5 BP کا آرڈر لازمی کلیکٹ کرنا ہے جی، اور کبھی آپ کی اتنی لک ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی دن میں 10 BP کا آرڈر بھی کلیکٹ کر لیتی ہیں، تو خود کو روزانہ کی بیس پر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لازمی دیں۔ فار ایگزامپل مجھے 5 BP کا آرڈر کلیکٹ کرنا ہے، 20 دنوں کے اندر اگر آپ 5 BP کا آرڈر بھی روز کلیکٹ کر رہی ہیں تو 20 دنوں کے اندر آپ کے جو ہے وہ 100 پوائنٹس جو ہے وہ ہو جائیں گے ڈن۔ 10 دن رہ گئے، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے آگے جو ہے وہ دوبارہ کسٹمر بنانے کے لیے آرڈرس کلیکٹ کرنے میں بھی اس کو لگا سکتی ہیں، نہیں تو آپ اپنی ٹیم بلڈ کرنے میں بھی لگا سکتی ہیں۔
تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو لازمی ٹارگٹ دیں. اس سے آپ جو ہے وہ منتھ کے لاسٹ میں جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے نا، آپ اس سے بچ جاتی. اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات دیکھیں بولتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ پروڈکٹ بڑی ایکسپینسو ہے، ہم نہیں لے سکتے. تو آپ کو اس بات کا لازمی جواب آنا چاہیے کہ پروڈکٹ ایکسپینسو کیوں ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی کو فیس واش کا بتا رہے ہیں جو کہ 1000 کا ہے، تو وہ کہے گی نہیں جی، میں جو ہے یہاں پر 400 کا فیس واش مجھے ملتا ہے، میں وہاں سے کیوں لے لوں. بہت بڑا فرق ہے، 400 اور 1000 میں 600 کا فرق ہے. تو آپ سے خود سوچیں وہ کیوں لے گی اگر آپ اس کو بتائیں گی نہیں ڈفرینس. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی کہہ رہی ہے کہ ہاں جی مجھے تو یہاں سے 400 کا فیس واش مل رہا ہے، میں یہاں سے کیوں لوں، تو اس سے آپ بولیں آپ بھلے فیس واش نہ لیں مجھ سے، لیکن آپ مجھے کچھ باتوں کا جواب دے دیں. بولے گی ہاں. آپ بولیں گی آپ کو پتہ ہے یہ فیس واش کہاں سے بنا ہے، اس فیس واش میں کون سے انگریڈینٹ ہیں، کیا یہ فیس واش بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس فیس واش کو بناتے ہوئے کوئی بھی وہاں پر پولوشن نہیں تھی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پیکنگ کیسی ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس سائنٹسٹ نے بنایا ہے، اس پر کتنی ریسرچ ہوئی ہے، اس میں کسی جانور کی چربی وغیرہ تو یوز نہیں ہوئی، اس میں کوئی لیکول کیمیکل تو یوز نہیں ہوا. تو بولے کہ مجھے کیا پتا بھائی، میں نے کہاں سے وہ کی ہے ریسرچ اتنی کی ہے. تو اس سے بولیں یہی فرق ہے اوریفلیم کی اور لوکل پروڈکٹس کی، کہ وہ صرف آپ سے پروڈکٹ سیل آپ کو کر رہے ہیں، بٹ ہم آپ کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان فیس واش کا کسی نے انہیں یوز بھی نہیں بتایا ہوگا، اور ہم پراپر یوز بتاتے ہیں. ہم یہ بھی بتاتے ہیں اس میں کون سا انگریڈینٹ ہے، ہم یہ بھی بتاتے ہیں یہ کہاں بنتا ہے، لیبارٹری میں بنتا ہے. ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی پیکنگ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ڈسپوز مل کر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اسے زمین میں دفنا دیں، جس سے پولوشن کا سبب نہیں بنتا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ فریش ایئر میں نارمل ٹمپریچر اور پریشر وغیرہ پہ بنایا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوا. اس پہ 3-4 کی جو پروڈکٹس بینیفٹ ہیں وہ بھی ہوئے ہیں، آپ اس کا یوز بھی بتا سکتی ہیں. تو اپنی باتوں سے لوگوں کو کنونس کرنا سیکھیں. تو یقین مانو آپ 100 روپے کی چیز بھی کسی کو دو گے نا اوریفلیم کی، تو وہی بولے گا نہیں بہت مہنگی ہے. تو اگر کوئی آپ سے بولے نا کہ پروڈکٹ بڑی ایکسپینسو ہے، آپ کو بات کا جواب دینا آنا چاہیے کہ پروڈکٹ ایکسپینسو ہے بٹ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ نیچرل انگریڈینٹ سے بھی بنی ہے. خود سوچیں آپ لوگ کہ اگر آپ کو کوئی 400 کا فیس واش دے رہا ہے تو کیا اس میں نیچرلی پروڈکٹس یوز ہوئی ہوں گی؟ نیچرلی پروڈکٹس تو بڑی مہنگی ہیں نیچرلی چیزیں. تو کیا وہ پاگل ہیں کہ وہ نیچرلی پروڈکٹ اس میں یوز کر کے اور خود نقصان سہیں اور آپ کو جو ہے وہ 400 کی پروڈکٹ دیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے. وہ اس پر 200-150 اپنا پروفٹ بھی رکھتے ہیں. تو 150-200 اپنا پروفٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیمیکل پھر کون سا یوز ہو سکتا ہے آپ خود بتائیں کہ 200 میں اور 150 میں ایسی کون سی نیچرلی چیز ہے جو انہیں مل رہی ہے. تو لوگوں کو لاجواب کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ انہیں اوریفلیم کی اور لوکل پروڈکٹس کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس بتائیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کریں. نیو کمر جو ہے وہ لازمی کچھ ٹپس جو ہیں وہ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر کے اس پر کام سٹارٹ کریں، تاکہ منتھ کے آخر میں جو ہے وہ آپ کے پاس آپ جو بالکل فری بیٹھی ہوں اور آپ کے 100 پوائنٹس جو ہیں وہ بالکل کمپلیٹ ہوں. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.